بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے، اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے۔ آج کا دن جمعرات کا ہے اور مجھے آپ لوگوں کو جمعرات کی فضیلت اور اہمیت سے واقف کرنا ہے۔ ویسے تو مجھ سے بھی زیادہ علم والے لوگ ہوں گے، ویڈیو میں آتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، سب اپنے گھروں میں ضرور جمعرات کا اہتمام کرتے ہوں گے، تو پھر بھی میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے چھوٹی سی شب جمعہ کی اہمیت بیان کرتی چلوں، کیونکہ میں بھی کرتی ہوں ہمیشہ جمعرات والے دن اس چیز کا اہتمام، چاہے میں کہیں بھی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوں، مگر میں جمعرات کو ضرور 4 بجے کے ٹائم پاک صاف ہو کے اور کوشش کرتی ہوں کہ مغرب کے ٹائم پڑھوں، مگر مغرب کے ٹائم میرا بہت مصروف ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں ہسبینڈ بھی مغرب کے ٹائم ہی آتے ہیں، بچے ٹیوشن سے اسی ٹائم آتے ہیں، تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی میں سب سکون سے پڑھ لوں۔ تو یہ 4 بجے کے ٹائم ہی میں نے بچوں کو ٹیوشن بھیجنے کے بعد اپنی مصلی پر حدیث قصہ پڑھی اور نظر کا اہتمام کیا۔ مولا مشکل کشا کی نظر دیتی ہوں جمعرات کو میں، اور پنجتن کی نظر بھی دیتی ہوں، اور حدیث قصہ کا بھی ضرور ہر جمعرات کا اہتمام کرتی ہوں، اور ہر مومن کی کو یہ اہتمام ضروری ہی کرنا چاہیے جمعرات والے دن۔ اس سے یہ کہہ کہ حدیث قصہ جس گھر کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے اندر 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر دائیں، 40 گھر آگے پیچھے، 40 گھروں کی بلائیں مصیبتیں وہ جو ہیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ میں نے بچپن سے ہی اپنے نانی کے گھر سے یہ بات سنتی آئی ہوں، تو جب سے ہی مجھے یہ بات یاد ہے، اپنے بچوں میں بھی یہ بات ضرور ڈالیں۔ میرے بچے گھر میں ہوتے ہیں تو ضرور اہتمام کرتے ہیں، ضرور جانماز بچھا کے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، مگر ابھی وہ نہیں ہیں، تو خیر وہ شام میں جب میں نماز پڑھتی ہوں، جب وہ میرے ساتھ مغرب کی نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، بھلے کچھ بھی ہیں، مگر آپ جمعرات والے دن ضرور کوشش کیا کریں، بچوں کو لے کے ضرور حدیث کے سامنے بیٹھا کریں، تاکہ ان کو بھی یہ بات ہمیشہ یاد رہے، جس طرح مجھے یاد ہے، کیونکہ میں اپنی نانی کے گھر جاتی تھی اور ہماری امی کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ جمعرات کو ضرور حدیث قصہ کا اہتمام مٹھائی منگا کر مصلی بیٹھ کر ضرور کرتی تھیں، وہی میری بھی عادت ہے۔ تو جمعرات کی یہ فضیلت ہے کہ ضرور جمعرات کو دعائے توسل، دعائے حدیث قصہ ضرور پڑھنی چاہیے، ہر مومنین کے گھر میں ہونی چاہیے، یہ بہت مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، تو ہر مومن کو ضرور یہ چاہیے کہ تھوڑا بہت ٹائم نکال کے جمعرات کے دن تو لازمی ہی قصداً ضرور یہ کریں کہ حدیث قصہ، دعائے توسل، سورہ یاسین اپنے مرحومین کو، اور خصوصاً مرحومین کے لیے بھی شب جمعہ ضرور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جمعرات والے دن ہمارے مرحومین جو ہیں، والدین ہیں، نانی نانا ہیں، دادی دادا ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جو بہن بھائی جا چکے ہیں دنیا سے، وہ ہمارے گھر آتے ہیں، ہم سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں وہ دکھتے نہیں ہیں، مگر وہ ضرور آتے ہیں جمعرات والے دن، ہمارے سبھی کو پتہ ہوگی یہ بات، تو اس لیے میرے والدین، میری بہن، میرے سسر بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، اور بہت سے رشتہ دار بھی، ان سب کے لیے میں بیٹھتی ہوں تو خصوصاً دعائیں کرتی ہوں، مغفرت کی دعائیں، مغفرت کرنی چاہیے، اور وہ تحفہ لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں گھر سے ہمارے لے کے جاتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں دعائیں دے کے جاتے ہیں، اس سے بھی ہمارے گھر کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جا چکے ہیں دنیا سے، مگر ہمارا حق ہے ان کا کہ ان کو یہ حق دیں۔ جمعرات والے دن میں ضرور سورہ حدیث قصہ کے بعد کل مومن و مومنات کو، اپنے مرحومین کو سورہ فاتحہ ضرور پڑھتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ جمعرات والے دن ضرور مرحومین کے لیے ہدیہ کیا کریں، اور زیادہ تر زیادہ کوشش تو یہ کیا کریں جمعرات والے دن خصوصاً مرحومین کے لیے 3 مرتبہ درود شریف، اور 1 مرتبہ سورہ الحمد، اور 1 مرتبہ 4 کل، اور 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے مرحومین کو بخشیں گے آپ، تو اس سے بھی بہت ثواب ملتا ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے ضرور یہ والی سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کریں، آپ لوگ لکھ لیں سورہ فاتحہ کو، یہ بہت اجر دیتی ہے آپ کے مرحومین کو، اس کا بہت ثواب ملتا ہے، پھر وہ آپ لوگوں کو دعائیں دے کے جاتے ہیں۔ ہماری ہی ذمہ داری ہے مرحومین کے لیے بھی، تو یہ فضیلت ہے، مطلب شب جمعہ کی، اور حدیث قصہ ضرور پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سنائیں۔ میں بھی اکثر پڑھتی ہوں، ویسے تو ابھی میں عربی میں پڑھ رہی تھی، مگر جو ہے بچے میرے ہوتے ہیں تو پھر وہ بچے خود سے بولتے ہیں کہ مما آپ ہمیں اردو میں پڑھ کے سنائیں، ان کو بھی یہ واقعہ سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے بچوں کو تو یاد بھی ہو گئی ہے تھوڑی بہت حدیث قصہ اردو زبان میں،
کہ وہ ان کو یہ سب سنتے ہیں، بچوں کا واقعہ ہے ظاہر امام حسن امام حسین کا، تو ان کو بہت پسند آتا ہے یہ، تو ضرور اپنے گھر میں اس چیز کا اہتمام کیا کریں اور اپنے مرحومین کو ضرور یاد کیا کریں۔ وہ آتے ہیں، وہ نا امید ہو کے جاتے ہیں، وہ پھر پلٹ کے جاتے ہیں تو وہ یہی بولتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر آپ ہمیں کچھ دیتے تو ہم بھی آپ کو کچھ دے کے جاتے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے مرحومین کو کچھ نہ کچھ ضرور ہدیہ کیا کریں۔ اور میں نے اپنے حدیث قصہ کے بعد اپنے والدین کے لیے اور اپنے تمام مرحومین کے لیے سورہ یاسین کا اہتمام بھی کیا تھا۔ میں نے سورہ یاسین پڑھی تھی، تو وہ بھی میں نے اپنے مرحوم والدین کو اور کل مومنات کو بھی ہدیہ کی تھی۔ آپ لوگ بھی ضرور دعا کریے گا کہ اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کو، خصوصاً میرے والدین کو بھی مغفرت فرمائے، اور آپ کے بھی تمام جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے شب جمعہ کے صدقے میں۔ بس یہی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جمعرات کی۔ جمعے کی کل جمعے کا دن ہے، تو جمعے کی بھی فضیلت بہت ہے۔ جمعے کا تو بہت اچھا دن ہے، بڑا دن ہے، امام زمانہ کا دن ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں جمعے کے دن بھی جو ہے نا آپ لوگ امام زمانہ کو درود شریف ہدیہ کریں۔ ویسے تو درود شریف تو جمعرات اور جمعہ دونوں میں ہی بہت فضیلت رکھتی ہے، مگر درود شریف اگر ہم جمعرات کو پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس۔ اور ایک ہی رسول اللہ کا بیان ہے کہ جو جمعرات والے جمعے والے دن درود شریف مجھ پہ پڑھتا ہے تو وہ ڈائریکٹ رسول اللہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے کلمات جو ہیں ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں جمعے کی صبح سے ہی لے کے آپ لوگ درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ میں تو ضرور صبح سے ہی شروع ہو جاتی ہوں، رات میں بھی درود شریف کی تسبیحیں پڑھتی ہوں، استغفار کی تسبیح پڑھتی ہوں جمعرات کو۔ اور کہتے ہیں کہ جمعرات والے دن مولا علی اکبر کا واسطہ دے کے مولا حسین سے جو بھی دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ 2 رکعت مولا حسین کو ہدیہ کرنے کے بعد ان سے مولا علی اکبر کا واسطہ دے کے ضرور دعا مانگا کریں۔ ویسے تو یہ بات سبھی کو پتہ ہوگی، ہر مومن کو پتہ ہوتی ہے، مگر میں بھی آپ لوگوں کو شیئر کر دوں، یہ بات آگے پہنچے گی۔ تو خیر میں اسی طرح دعا کرتی ہوں، مغرب کی نماز ہوگی تو انشاءاللہ میں یہ ہدیہ کر کے ضرور دعائیں مانگتی ہوں۔ اور دعائیں وارثہ، دعائیں عاشورہ ضرور پڑھا کریں، یہ بہت بہت اہمیت رکھتی ہے آج کے دن کے لیے حوالے سے۔ اور میں نے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کے لیے چکن اور لوکی کا سالن بنایا تھا۔ ہمارے سسر کی فاتحہ ہوتی ہے ہر جمعرات کو، کوشش کرتی ہوں کہ ہر جمعرات کو ہی دوں، تو اس میں اپنے مرحومین کی فاتحہ بھی دے دیتی ہوں اور ہمارے سسر کی بھی فاتحہ ہوتی ہے جمعرات والے دن۔ آپ بھی اپنے مرحومین کی ضرور فاتحہ دلایا کریں، چاہے اس کے اندر 1 کپ چائے ہی کیوں نہ ہو، بسکٹ ہی کیوں نہ ہو، چائے بسکٹ ہوں یا چائے ہو، کھانا کا اہتمام نہ کر سکیں، بہت سے لوگوں کے نہیں بنتا ہے جلدی کھانا، تو مغرب کے ٹائم ضرور چائے ہی رکھ کر اپنے مرحومین کو ہدیہ کر دیا کریں، تو وہ وہاں پر پہنچتی ہے، تو پھر وہ جو ہے اس کے بدلے میں ضرور کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے فاتحہ کے بدلے میں، تو پھر وہ بھی ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے حق میں، اور کیونکہ ان کا حق ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب وہ ہمارے محتاج ہیں، تو ان کے لیے ضرور دعا مانگا کریں، اپنے مرحومین کو ضرور ہی یاد کیا کریں۔ میں تو ضرور کرتی ہوں کیونکہ میرے والدین ظاہر اس دنیا میں نہیں ہیں، تو میں تو ضرور ہر وقت یاد رہتے ہیں وہ تو، میں لیکن جمعرات کو ضرور ہی اہتمام کرتی ہوں، آپ لوگ بھی ضرور کیا کریں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ کو تمام مرحومین جو عالم برزخ میں ہوتے ہیں ان سب کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جب شب جمعہ آئے تو زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کو یاد کیا کرو۔ تو ایک روایت میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ آپ کی بوڑھی ماں، آپ کا بوڑھا باپ آپ کے در پر آتا ہے اور کیا سوال لے کے آتا ہے، مجھے کوئی خیرات دو، مجھے کوئی ثواب دو، مطلب وہ آپ سے کچھ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ یہ غافل انسان پوری رات سوتا رہتا ہے، یہ کھڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، والدین سے ملائک کہتے ہیں کہ چلو صبح ہو گئی ہے، جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو والدین یہی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی رک جاؤ، ابھی میرا بیٹا اٹھے گا، نماز پڑھے گا، مجھے کچھ دے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ غفلت میں سوتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، تو پھر ان کی جو بوڑھی ماں اور ان کا جو بڑا باپ مرحوم ہوتے ہیں وہ روتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ اے میرے لال، اگر تو مجھے کچھ ہدیہ کرتا تو میں بھی تجھے دعا دے کے جاتی۔ والدین ایک واحد وہ وجود ہیں
جو مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور ماں مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ آپ پریشان ہو، مصیبتوں میں ہو تو اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ، وہاں جا کے ان سے کہو کہ میرے لیے دعا کریں، تو وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ ان کی قبر پہ جا کے بھی دعا کریں گے تو بھی آپ کی دعا ضرور قبول۔ تو آپ یہ دنیاوی ماں اور باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی آپ کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی۔ اسی طرح مولا علی فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو اپنے چاہنے والوں کو ان کے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں تم لوگوں کی ماؤں سے بھی زیادہ تم لوگوں سے محبت کرتی ہوں۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہ اگر تو ہمیں امام سمجھ کے نہیں بات کر سکتا تو اپنے ماں باپ سمجھ کر ہم سے بات کیا کر، اپنی دعاؤں کو قبول دعائیں کیا کر۔ تو بس یہ ان قدر پکڑ لیجئے، ہر پریشانی ہر مشکل آپ لوگوں کی حل ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں میری آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا، اور مجھے اور فاطمہ زہرا ولاگ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اپنے مرحومین کی درجات کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔